السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب میں ابھی اتنا ٹائم نہیں رہتا تو ہم اسٹارٹ مغرب کے بعد ہی انشاءاللہ کریں گے۔ البتہ لاسٹ کلاسز میں اگر کوئی کویشچن ہے آپ کے پاس تو 5 منٹ ہم کویشچنز دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نماز کے بریک لیں گے۔ کوئی کویشچن؟ یہ کویشچن آیا ہے کہ آیات یاد کرنی ہے سب جو بک میں ہیں۔ آیات یاد کر لیں تو اچھا ہے، آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ اس میں۔ اگر عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ سوال کا جواب کیسے دیا جائے؟ اگر عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے تو انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ دیکھیں، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یعنی یہ اللہ کا جو اللہ نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا، اللہ کو کوئی اس سے پرسنلی ایک کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو وہ بینیفٹ حاصل ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے، انسانوں کا پرپز ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، یعنی انسان کا بنیادی مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ وہ ہے عبادت کرنا۔ انسان کا بنیادی مقصد اس دنیا میں آنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی پرسنل ایک بینیفٹ تھا مخلوق کی عبادت سے، تو وہ فرشتوں سے حاصل ہو جاتا اور پھر اللہ تعالیٰ کو انسان، تو یہ جو ہے وہ جواب یہ ہے اس کا۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں انسانوں میں سے، تو فرشتوں نے پوچھا کہ جب ہم آپ کی تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہیں وَنَحْنُ نُقَدِّسُ وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جواب دیا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس یہ سب ہم کرتے ہیں تو پھر ان کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، یعنی میری اس میں حکمتیں ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آگے جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اس یہ آیات پڑھیں اور یہ تفسیر پڑھیں اس کی، تو آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ بہرحال عقلی جواب یہی ہے کہ مثال کے طور پر میرا گاڑی خریدنے کا مقصد کیا ہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بالفرض میں ایک گاڑی خرید لیتا ہوں تو وہ میرا مقصد تو پورا ہو گیا نا، میرا پرائیویٹ انڈیویجول بینیفٹ جو ہے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکوں، ایک گاڑی خریدنے سے وہ پورا ہو گیا۔ اب بالفرض میں دوسری گاڑی خریدتا ہوں تو آپ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ بھائی یہ جو مقصد تھا ٹریولنگ کا، یہ آپ کا پہلی گاڑی خریدنے سے حاصل ہو گیا، تو اب دوسری گاڑی خریدنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا، یہاں پہ میرا انڈیویجول بینیفٹ کنسرنڈ ہے۔ لیکن اگر بالفرض میں کہوں کہ ایک فقیر ہے، میں نے اس کو پیسے دیے، اس کی مدد کی میں نے، اور پھر میں نے دوسرے فقیر کی بھی مدد کی اور تیسرے کی بھی مدد کی، اب آپ یہ سوال کریں کہ بھائی آپ نے جو پہلے فقیر کی مدد کی، اس پر رحم کیا اور اس کو آپ نے پیسے دیے، تو آپ کا یہ پیسے دینا، یہ مقصد، چونکہ یہاں پہ میرا کوئی انڈیویجول مطلب فی نفسی ہی انڈیویجول بینیفٹ یہاں پہ انوالو نہیں ہے کہ میں نے میرا تو یہاں پہ مقصد نہیں تھا نا، میں نے تو فقیر کی مدد کرنی تھی، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ فقیر کا بینیفٹ تھا، میرا اتنا بینیفٹ نہیں تھا، یہ مسکین کا بینیفٹ تھا، تو وہ جو مسکین کو حاصل ہوا، اب وہ مسکین کو جو بینیفٹ حاصل ہوا، اب
اس کا مطلب اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ مجھے بھی بینیفٹ حاصل ہوا، ٹھیک ہے، البتہ اس کا ثواب اور اس کی جزا وہ علیحدہ، اس کو علیحدہ رکھ دیں، لیکن کیا میں نے ایک فقیر کی مدد کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اب دوسرے فقیر کی بھی مدد نہ کروں؟ تو اسی طرح لیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا؟ امید ہے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، نماز کا ہم بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے توحید کی اقسام ابھی ہم نے نیکسٹ پڑھنی ہے. توحید کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی ایک قسم پر ایمان لے آئے نہیں، یعنی توحید ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اور ان سب پر ایمان رکھنا فرض ہے. پہلی ہے توحید ربوبیت. پہلی ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. توحید ربوبیت ان تینوں چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالی اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کا مدبر ہے، تدبیریں کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ان تینوں چیزوں میں واحد ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کیا ہے؟ یہ الہ سے نکلا ہے. الہ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ. یہ الہ اور اس سے نکلا ہے یہ الوہیت. توحید الوہیت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا، منفرد یا واحد ماننا. یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف اللہ اکیلا واحد ہی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا. توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے ملکیت میں، رزق کے فراہم کرنے میں اور تدبیر میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا. یہ تینوں چیزیں کہلاتی ہیں اللہ کے افعال. افعال یعنی اللہ جو کرتا ہے، اللہ کے افعال، یہ تینوں چیزیں. تو اب توحید ربوبیت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا اور واحد ماننا. توحید الوہیت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. تیسری ہے توحید اسماء و صفات. یہ کیا ہے؟ یعنی جو قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نام ذکر ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا. ان اسماء میں اور ان صفات میں صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی ان اسماء اور صفات میں اللہ کے شریک نہیں ہے. چلیں جی، اب آتے ہیں اوپر واپس، اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. توحید ربوبیت جو ہے نا، توحید ربوبیت اس کے مشرکین بھی قائل تھے.
نہیں یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اس توحید کو مانتے تھے. قرآن میں بہت جگہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں واحد ماننا، یہ تو مشرکین کا بھی عقیدہ تھا. مشرکین بھی مانتے تھے، مشرکین ہو گئے، کرسچنز ہو گئے، جیوز ہو گئے، تمام ادیان کسی ایک سپیریئر بینگ، سپریم بینگ اور کسی ایک ایسی ذات کو مانتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن توحید الوہیت جو ہے نا، اس کو مشرکین نہیں مانتے تھے. اسی لیے کلمہ جو ہمارا لا الہ الا اللہ ہے، لا رب الا اللہ نہیں ہے. دیکھیں رب اور الہ ان دونوں میں فرق ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. تو کیا اس نے صحیح جواب دیا؟ اس نے صحیح جواب تو دیا، لیکن اس نے یہاں پہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کیا. رب کیا ہوتا ہے؟ یہ رب جو ہے یہ ربوبیت رب سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، یہ ربوبیت رب سے نکلا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب ماننا، اس کے تو مشرکین بھی قائل تھے اور دیگر تمام لوگ اس میں تو اتنا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. البتہ اللہ کو الہ ماننا، الہ مانا معبود، الہ ماننا معبود، یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، آبجیکٹ آف ورشپ. تو رب اور الہ میں یہ فرق ہے، رب اور الہ میں یہی فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جتنے جو لوگ تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ بتوں کو الہ مانتے تھے، لیکن رب اللہ کو ہی مانتے تھے. اسی طرح مشرکین مکہ یہ رب جو ہے یہ اللہ کو ہی مانتے ہیں. البتہ الہ یا معبود ان کے بت ہو گئے، نیک لوگ ہو گئے، نیک اور صالح لوگ، یہ ان کے معبود تھے. یعنی وہ، اور اللہ بھی ان کا معبود تھا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، بارش اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، آسمان اور زمین اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. لیکن عبادت ہم اللہ کی بھی کریں گے، عبادت ہم اللہ کی بھی کریں گے اور ہم بتوں کی بھی کریں گے اور ہم نیک لوگوں کی بھی کریں گے. ٹھیک ہے ذرا. اچھا، تو اب رب اور الہ میں فرق آ گیا. اب کلمہ دیکھیں کیا ہے. کلمہ یہ نہیں ہے لا رب الا اللہ، کلمہ اس لفظ کو شامل نہیں ہے، بلکہ کلمہ اس کو ہے لا الہ الا اللہ. یعنی اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. اگر آپ ترجمہ کریں گے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آپ کریں گے کہ کوئی رب نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ ترجمہ غلط ہوگا. بلکہ کیا ہے ترجمہ؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. یعنی اللہ ہی وہ معبود برحق ہے جو عبادت کے لائق ہے. تو مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اللہ کو الہ بھی مانتے تھے، لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے. عبادت وہ اللہ کی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، طواف بھی کرتے تھے، نظر و نیاز بھی کرتے تھے، نظر بھی مانتے تھے، اللہ کے نام پر ذبح بھی کرتے تھے، لیکن غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرتے تھے. الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے، ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے. اب آپ اس اوپر آتے ہیں.
ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مالک، رازق اور مدبر، صرف اللہ ہی کو مالک، رازق اور مدبر ماننا۔ الوہیت، صرف اللہ ہی کو عبادت کا مستحق ٹھہرانا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ تو مشرکین مکہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے اور الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ انبیاء کا مین مقصد کیا تھا؟ اسلام کا مین توحیدی کلمہ کیا ہے؟ ربوبیت ہے یا الوہیت ہے؟ الوہیت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ہے، لا رب الا اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رب یہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور جو صفات، جو کیریکٹرسٹکس، جو ایٹریبیوٹس، جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ان کو بے عین ہی ایسے ہی تسلیم کرنا، ان کو یعنی ان کو حقیقتاً تسلیم کرنا۔ آگے شرائط ہیں، بغیر تعویل کے۔ تعویل کیا ہے؟ یہ پہلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بے عین ہی حقیقتاً ایز اٹ از، یعنی جو معنی اپیئر ہو رہا ہے، جو معنی ظاہر ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غفور ہے، تو غفور کا معنی کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا مطلب what is the first thing that comes to your mind when you read غفور؟ یعنی جب آپ غفور نام دیکھتے ہو تو سب سے پہلا معنی متبادر الی الذہن، جو سب سے پہلا معنی جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حقیقت، حقیقی معنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقیقی معنی کو لینا، یعنی ان صفات کا حقیقی معنی تسلیم کرنا بغیر تعویل کے۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ ری انٹرپریٹیشن۔ تعویل ہوتی ہے کہ ظاہری معنی کو چھوڑ کے بعید یا مرجوح، ظاہری معنی کو چھوڑ کے بعید یا مرجوح راجے کی ضد ہے معنی لینا، تعویل۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو جو ان کا معنی حقیقی معنی ہے ان کو ایز اٹ از تسلیم کرنا بغیر تعویل کے۔ بغیر تعویل کے تعویل کیا ہے؟ ظاہری معنی کو چھوڑ کے حقیقی یا مرجو معنی لینا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پر میں کہوں آپ سے وہاں، مثال کے طور پر میں کہوں آپ سے وہاں شیر ہے۔ وہاں، آپ اپنی ویڈیوز بند کر لیں، ویڈیو سٹارٹ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر وہاں شیر ہے، یعنی وہاں پہ اس جگہ پہ شیر ہے۔ اب راجے معنی کیا ہے؟ راجے یا ظاہری، یعنی جو سب سے پہلا معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ شیر، یعنی جانور ہے، یہ راجے معنی ہے یا ظاہری معنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں نہیں جی شیر سے مراد میری بہادر انسان، وہاں شیر ہے یعنی وہ بہادر انسان ہے، یہ معنی جو ہے یہ ایلیگوریکل ہے، یعنی یہ معنی جو ہے یہ مرجو معنی ہے، یا یہ ظاہری معنی نہیں ہے، غیر ظاہر ہے۔ یعنی آپ کو سیاق یا کانٹیکس سے اس کو
ثابت کرنا ہوگا کہ یہ معنی میرا مراد نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہو کہ وہ دیکھو جس طریقے سے لڑ رہا ہے گویا کہ وہ شیر ہے, تو اب یہاں پہ جو سینٹنس ہے یہاں پہ جو میں ڈیفائن کر رہا ہوں اور جو اس کا کانٹیکسٹ ہے, یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ شیر بمعنی بہادر انسان ہے. ٹھیک ہے, تو اب مثال کے طور پر اب یہ شیر ہے, وہاں پہ شیر ہے, اس کا ظاہری معنی کیا ہے کہ وہ شیر ایک جانور, لائن ہے, لیکن میں اس کی تعویل کرتا ہوں اور میں جو ظاہر معنی ہے اس سے ہٹ کر میں دور کا معنی لیتا ہوں جو کہ بہادر انسان ہے. کسی انسان کو کہتے ہیں نا شیر ہے یہ, تو یعنی بہادر انسان ہے. تو مرجو یا غیر ظاہر معنی کب لینا جائز ہے؟ جب کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہو, یعنی اس جملے کا سیاق بتا رہا ہو. یعنی اگر کوئی جنگ چل رہی ہے اور میں کہوں دیکھو وہ شیر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ کیا معنی لیا جائے گا کہ بہادر انسان ہے. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, ہاتھ, اللہ کا ہاتھ, ٹھیک ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اب اس کے 2 معنی ہیں. ظاہری معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, جو ہاتھ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہاتھ جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں. ایک ہے مرجو معنی, یعنی اللہ کی نصرت, یعنی میں کہتا ہوں نا کہ تم جاؤ, تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے, تم جاؤ آگے لڑو, تمہارے پیچھے میرا ہاتھ ہے. تو یہاں پہ میرا ہاتھ ہے, اس کا مطلب میرا یہ حقیقی ہاتھ نہیں ہے بلکہ میری مدد ہے اور میری نصرت ہے. تمہارے پیچھے میری نصرت اور میری مدد ہے. تو یہاں پہ میں نے یہ کانٹیکسٹ ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہاں پہ میں نے ظاہری معنی کو چھوڑ کے میں نے بعید ہی معنی لیا, بعید دور کا معنی لیا, جو کہ ہاتھ بمعنی نصرت. ٹھیک ہے, تو مرجو معنی کیا ہے؟ نصرت یا مدد, اور حقیقی معنی راجع معنی یا ظاہر معنی یہ وہی ہے جو ہم ہر انسان سمجھتا ہے کہ ہاتھ کا کیا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو تسلیم کرنا ظاہری طور پر ایسے ہی جیسے وہ جو یہ ہاتھ کا معنی ادا کر رہا ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, تو یہاں پہ میں اگر اللہ کے ہاتھ کا معنی کر دوں اللہ تعالیٰ کی نصرت, یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی نصرت اور اپنی مدد سے پیدا کیا, تو یہ کہلائے گی تعویل, اور یہ کہلائے گی تعویل, اور یہ تعویل جو ہے یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. اس تعویل کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں راجع اور ظاہری معنی لوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ تو پہلا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو حقیقی طور پر تسلیم کرنا بغیر تعویل کے, یہ تو ہم نے سمجھ لیا, اور بغیر کیفیت بیان کیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں, کیفیت, اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, جیسے اس کی شان کے لائق ہے, جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کیسے ہیں اس کی کیفیت ہم بتا نہیں سکتے, کیونکہ اس کا علم ہمیں دیا نہیں گیا. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی بھی کیفیت بیان نہیں ہوئی. تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی آیا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ذو الجلال والاکرام باقی رہے گا, باقی سب فنا ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار بہت ساری احادیث میں آتا ہے. تو اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ناراض غصہ ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی صفت ہے. تو غصہ کیسے ہوتا ہے, جیسے ہم ہوتے ہیں؟ نہیں. کیسے ہوتا ہے؟ کیفیت بیان نہیں کی گئی, جیسے اس کی شان کو لائق ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ کیفیت بیان نہیں کی, لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء کی کیفیت بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر
بغیر دلیل کے کسی اللہ تعالیٰ پر کسی قول کو باندھنا، اللہ تعالیٰ پر کسی بات کو کہنا بغیر دلیل کے، تو بغیر کیفیت بیان کی. تیسری، بغیر تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو تسلیم کرنا حقیقی طور پر بغیر تشبیہ کے. ٹھیک ہے، بغیر تشبیہ کے. تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی سملیرٹی میں آتی ہے تشبیہ. یعنی میں یہ کہوں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر انسانوں کا ہے، تو یہ تشبیہ ہو جائے گی. کسی بھی مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے. اور تمثیل جو ہے نا، تمثیل کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے. بغیر تشبیہ کے یعنی ہم تشبیہ نہیں دیتے، اور بغیر تمثیل کے یعنی ہم کوئی مثال نہیں بیان کرتے کیسے ہیں، ہم کوئی اس کی صورت اور اس کی امیجن نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ایک تو بغیر تعویل کے، بغیر تعویل کا ہے، ہاں بغیر تعویل کے، یہ پہلی شرط ہو گئی. دوسری بغیر کیفیت کے، یہ دوسری ہو گئی. اور تیسری بغیر تشبیہ کے، اور چوتھی بغیر تمثیل کے. باقی انشاءاللہ ہم پانچویں ہے تعطیل، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ٹائم اوور ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.